درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين۔ صدق الله مولانا العظیم۔ الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی۔ معزز بھائی اور بزرگوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان 21واں پارہ اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گانا بجانا، میوزک اور سنگیت کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ شادیوں میں اس کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے، گھروں کے اندر زور زور سے گانے بجائے جاتے ہیں، گلیوں کے اندر گانے میوزک کی آواز گونجتی ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو اس پیسے سے گانے بجانے یا سننے یا اس سے جو ہے اس کے پروگرام اس کو خریدا جاتا ہے۔ بہت سے مرتبہ موبائل کی رنگ ٹون وہ بھی گانوں کے مطابق رکھی جاتی ہے۔ نماز کے اندر نماز چل رہی ہے مسجد کے اندر، تو وہ گانے کی رنگ بجتی ہے، لوگوں کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز خراب ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مفت کے اندر گناہ کماتے ہیں۔ یہ آج کل کے جو ہے ضروری ایک چیز ہے، اور اسی مضمون پر مجھے دو چار باتیں عرض کرنی۔ مفت میں بھی گناہ کماتے، یعنی سامنے والا اگر کال کرے تو کالر ٹون تو اسے گانا سنائی دے، تو یہ بھی مفت کا گناہ ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں، دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرنے کا ہم ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی اتنا عام ہو چکا ہے کہ
جو اس کی حرمت تھی، میوزک، سنگیت، گانا، جو اس کی ایک حرمت تھی، قرآن نے اسے کس نظر سے دیکھا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک اور سنگیت کے بارے میں کیا ہدایت دی ہے ہمیں، اس کی کتنے نقصانات بتلائے ہیں۔ آج امت اس کو بھولتی جا رہی، بھولتی جا رہی۔ میں نے اسی عنوان سے یہ آیت پڑھی ہے، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ حدیث تو بڑی اچھی بات ہے، ہمارے نبی کا فرمان اسے حدیث کہا جاتا ہے، لیکن لہو الحدیث بہت خراب اور گندی بات، جس کی مفسرین حضرات نے تفسیر کرتے ہیں کہ گانا بجانا، میوزک اور سنگیت، اور وہ ہر چیز، وہ ہر آلات، وہ ہر پروگرام، وہ ہر ناول، لٹریچرز، ایسی جھوٹی جھوٹی کہانیاں، وہ سب لہو الحدیث میں داخل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی یاد سے انسان غافل ہو جائے۔ جو اللہ کی یاد سے، ذکر سے انسان کو غافل کر دے، سب لہو الحدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 مرتبہ بآواز بلند کہا، اے لوگو، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، میوزک اور سنگیت ہے۔ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، میوزک اور سنگیت ہے۔ اے لوگو، لہو الحدیث سے مراد قرآن کی اس آیت میں گانا بجانا، میوزک، یعنی اس زمانے کا موسیقی تھی، آج کے زمانے میں اسے میوزک اور سنگیت کہیں گے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ جو لوگ اس چیز کو خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، لہو الحدیث کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے غافل کر دے، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، اور وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو دین مبین کے لیے مذاق بنا دیا جائے، ایک مذاق کے طور پر خریدتے ہیں۔ تو فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے، بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بڑے دل کے زخموں کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور بہت درد سے کہنا چاہتا ہوں، شاید میرا الفاظ میرے درد کی ترجمانی نہ بھی کر سکے، کہ آج مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی بھی بہت سو کی یہ حالت ہے کہ اس گناہ کو آج ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ ہماری خوشیاں، کتنا پیارا نکاح کا موقع، شادی کا موقع، اتنی پیاری سنت میرے آقا کی، اور اسی میوزک اور سنگیت کی وجہ سے ہم اس کے اللہ کے لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، نہیں جاننے کی وجہ سے۔ یہ آیت ہے، مفسرین حضرات نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، وہ لہو الحدیث کے اندر شامل ہے، اور اس کی بہت بڑی وبا ہے۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی ایک واقعے میں، واقعہ بڑا لمبا ہے، میں شارٹ کر دوں۔ نضر بن حارث نام کا ایک کافر تھا مکہ کے اندر، نضر بن حارث نام تھا، کافر تھا، مشرک تھا، اس کے دل میں اسلام دشمنی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت تھی، میرے آقا سے بڑا کٹتا تھا، جلتا تھا، تاجر تھا، بڑا بزنس مین تھا، ویپاری تھا، ملکوں کا سفر کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں وہ ایران جاتا، فارس جو اس زمانے میں سپر پاور تھی، ایران، فارس، وہاں جاتا تھا۔ تو وہاں جا کر ایسے ناولز، کتابیں، آج کے زمانے میں اپنے کہہ دو کہ سی ڈی یا ایسی چیزیں، پروگرام، وہ وہاں سے لے کر مکہ میں آتا تھا اور دیکھتا تھا کہ مکہ کے اندر کون ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے امپریس ہو رہے،
قرآن کی آواز کو سننے کی جو ہے پسند کرتے ہیں. قرآن حالانکہ دین اسلام پر نہیں ہے. بہت سے بڑے بڑے کافر بھی سردار تھے مکہ میں جو دن بھر لوگوں کو قرآن سے روکتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے سے روکتے. لیکن صبح کے اندھیرے میں تہجد کے وقت جب میرے اور آپ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور کچے مکان سے قرآن کی آواز باہر آتی تھی تو بڑے بڑے یہ مشرک ابو جہل، ابو لہب کان لگا کر حضور کے قرآن کو سننے کے لیے آتے تھے. اللہ اکبر. خود اللہ کا کلام اتنا پیارا، پھر نبی رحمت والے نبی کی زبان سے نکلے تو کتنا پیارا ہوتا ہو. نور علی نور. تو فرمایا وہ ایسا کرتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جاتا اور ان کو کہتا کہ تمہیں قرآن اچھا لگتا ہے، تمہیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی لگتی ہے، اس میں کیا ہے قرآن میں؟ قوم عاد کے واقعات ہے، قوم سمود کے واقعات ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ میں تمہیں ایران کے بڑے بڑے پہلوانوں کی کہانیاں سناتا ہوں، رستم اور اسکندر کے واقعات اور لڑائیاں سناتا ہوں، اور پھر وہ لاتا. اور بعض روایت میں ہے کہ گانے بجانے کے لیے وہاں سے لونڈی بھی لاتا تھا، ایک عورت کو لاتا تھا. تو وہ جس کے بارے میں ایسا معلوم ہوتا اس کو اپنے گھر پر بلاتا، دعوت کرتا، گفٹ دیتا، اس گانے والی کی زبان سے اس کو گانے سناتا، اور پھر یہ پوچھتا کہ اب بتاؤ کہ محمد عربی کا کلام اچھا ہے یا یہ جو عورت یہ لونڈی یا باندی گا رہی ہے یہ اچھا ہے. یہ پوچھتا تھا. قرآن کریم حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اے پیارے نبی کہہ دو ان لوگوں کو جو قرآن کو چھوڑنے کے لیے، قرآن سے نفرت دلانے کے لیے ان چیزوں کو خریدتے ہیں کہ ان کے لیے تو بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اے پیارے نبی کہہ دیجئے جو لوگ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، خریدنا تو ایک ضمناً ہے، فرمایا مفسرین حضرات نے کہ مفت میں بھی اگر ملے تو اس کی بھی وہی دے. ایسا نہیں کہ بھائی مفت میں مجھے لے جایا گیا یا مفت میں سننے مل گیا. نہیں، خرید کر ہو یا مفت میں ہو، مقصد یہ ہے کہ جو گانے بجانے میوزک سنگیت کی آواز کو سنتا ہے یا اس کو خریدتا ہے یا اس پروگرام میں شامل ہوتا ہے یا لوگوں کو سنانے کا اور لوگوں کے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، فرمایا بڑا رسوا کرنے والا عذاب. اس سے دین مبین کی مذاق ہوتی ہے، لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. قرآن کہتا ہے صاف کیا، بے شمار احادیث ہے. حدیث مبارکہ میں ایک لمبی فہرست ہے میرے اور آپ کے آقا نے میوزک اور سنگیت کی برائی میں کیا کیا ارشاد فرمایا. اگر ہم اسے سنیں تو ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. مفت میں ہم موبائل کی رنگ ٹون میوزک اور سنگیت پر لے کر گناہ کماتے. کالر ٹیون کے اندر دوسروں کو سنانے کے لیے جو ہے گانے اور میوزک کی رنگیں اس کے اندر رکھی جاتی ہے اور ہم گناہ کماتے. فرمایا میرے آقا نے سب سے پہلی حدیث اس وعید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں مجھے اللہ نے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں گانے بجانے میوزک اور سنگیت کی اس کے آلات اور اس کے اسباب جو ہے اسے توڑ دوں. مجھے اللہ نے توڑنے کے لیے بھیجا ہے.
موسیقی، سنگیت، میوزک کی آواز کو توڑنے کے لیے یا اس کے سامان کو توڑنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہی دنیا میں اسی لیے کہ میں اس آواز کو ختم کروں یا بند کروں۔ جس چیز کو ہمارے نبی مٹانے دنیا میں آئے تھے، اس چیز کی اگر ہم ہی جو ہے بیج بوئے، اگر ہم ہی اس کی جو ہے ایجاد کرے اور ہم ہی اس کا ذریعہ بن جائے تو کیا اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہوں گے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں ہمیں شفاعت نصیب ہوگی؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں اور اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے جہاں جہاں تک آواز پہنچے گی ان سب کو کہنا چاہتا ہوں، ڈھول تاشوں کو مٹایا میرے نانا نے سنو۔ محرم الحرام کے مہینے میں ڈھول تاشوں کو مٹایا میرے نانا نے سنو، تم میرے نام پر تاشوں کو بجاتے کیوں ہو؟ میرے نانا نے تو اس آواز کو مٹایا اور دنیا میں اس کو ختم کرنے اور قرآن کی آواز کو، اللہ کی بڑائی کے نغموں کو اور رحمت والے نبی کی ثنا، مدح اور نظم اور تعریف کو بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے بھیجا ہے۔ تم میرے نام پر تم ڈھول تاشے بجاتے ہو۔ ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا، قیامت سے پہلے لوگوں کے بعض لوگ ایسے ہوں گے قیامت سے پہلے ان کے چہروں کی شکلیں اللہ بدل دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت کچھ لوگوں کی صورتوں کو بدل دے گا اور بندر اور خنزیر کر دے گا۔ بندر کی شکل اور خنزیر یعنی سور، ڈکر، اس کا نام لینا بھی یہاں پر جو ہے ایک بے ادبی لگتی ہے۔ اللہ ان کی شکلوں کو ایسا کر دے گا بندر اور خنزیر کی شکل میں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان والوں کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یعنی بہت ڈرنے کی بات، کتنی بڑی وعید ہے۔ کیا مومنوں کے لیے؟ کیا وہ مسلمان ہوں گے جن کی شکل اللہ بدل دے گا؟ تو آقا نے فرمایا، مسلمان کیا اللہ کو ایک ماننے والے ہوں گے، محمد مجھے اللہ کا نبی رسول مانتے ہوں گے، اور فرمایا حدیث پاک میں کہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، روزے دار ہوں گے، مجھے اللہ کا رسول مانتے ہوں گے اور خدا کی خدائی کا اعلان اور اقرار کرتے ہوں گے۔ فرمایا ان میں بھی اللہ تعالیٰ شکلوں کو بدل دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، بڑی سخت وعید ہے، سوچنے کی بات کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے دار، ایماندار، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے روزے دار، کیا ان کی بھی شکل اللہ بدل دے گا؟ وہ کون سا گناہ ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا، گانے بجانے کو اور گانے والیوں کے پروگرام دیکھنے کو وہ لوگ پسند کرتے ہوں گے اور اس کے عادی بن جائیں گے، گانے والی عورتوں کے عادی بن جائیں گے، شراب نوشی عام ہو جائے گی، لہو و لعب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو خنزیر اور بندر کی طرح بنا دے گا۔ محدثین حضرات نے اس حدیث پر بڑی بڑی باتیں لکھی ہے، بس ایک بات کہہ دوں۔ فرمایا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ چہرے بدل دے گا، حقیقی معنی مراد ہے۔ جیسے بنی اسرائیل میں قرآن گواہ ہے، بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، قرآن اس کا شاہد ہے۔ قردۃ خاسئین، ہم نے ان کے چہروں کو، ان کے بدن کو بندر بنا دیا۔ اور جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ دنیا میں صرف 3 دن زندہ رہ سکتی ہے۔ مفسرین حضرات نے فرمایا کہ وہ بندر کی قوم
جو انسان تھے اور بندر بنائے گئے 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد اللہ نے ان کو بھی دنیا سے نابود کر دیا۔ تو حقیقی معنی مراد ہے کہ قیامت سے بالکل قریب ایسا ہوگا، اللہ کچھ لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ حقیقی معنی یہی گانے بجانے اور میوزک اور سنگیت کی وجہ سے۔ دوسرا مطلب یہ بتایا کہ مجازی معنی مراد ہے۔ مجازی معنی کیا؟ کہ چہرے تو ایسے ہی رہیں گے، چہرے نہیں بدلیں گے، مگر جو خنزیر اور بندر کی صفت ہے وہ صفت ان کے اندر آ جائے گی۔ بندر کی جو عادت ہے، بندر کی جو صفت ہے، خصوصیت، اور خنزیر کی خصوصیت وہ آ جائے گی۔ خنزیر کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ خنزیر کو گندگی پسند ہے، خنزیر کو، سور کو گندی چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ خنزیر کی صفت آ جائے گی اس گانے بجانے میوزک اور سنگیت کی وجہ سے کہ وہ بے حیا، ان کے مرد جو ہے وہ بے غیرت بن جائیں گے اور عورتیں جو ہے وہ بے حیا ہو جائیں گی۔ عورتوں میں سے حیا نکل جائے گی اور مردوں میں سے غیرت نکل جائے گی۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ قریبا کے تباہی کے پڑا ہے۔ تدبیر نہیں کوئی سنبھلنے کی ہمارے، بس ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے۔ مردوں میں بے غیرتی آ جائے گی، نوجوان لڑکیاں باہر نکلے گی، باپ فخر سے کہے گا ارے میری لڑکی تو یہ کرتی ہے، ارے میری لڑکی تو یہ، بے پردہ ہو کر نکلے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ اکبر الہ آبادی۔ پوچھا جو ان سے میں نے کہ پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تمہاری عورتوں سے پردہ اٹھ کر کہاں چلا گیا؟ تو کہا ہمارے مردوں کی عقل پر پڑ گیا کہ جب وہی انہیں روکنے اور نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ فرمایا یہ میوزک اور سنگیت کی نحوست ہے، یہ سم قاتل ہے، یہ ٹھنڈی تلوار ہے جو ہماری تہذیب کو ختم کر رہی ہے، اور اللہ کی نظر سے اور اس کی مدد سے آج قوم مسلم کو دور کرتی جا رہی ہے۔ خنزیر کی صفت ہے کہ گندی چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور بندر کی صفت ہے نقل اتارتا ہے۔ بندر کی صفت ہے نقل اتارتا ہے۔ فرمایا کہ یہی صفت بندروں والی آ جائے گی کہ چاہے غیروں کے تہوار ہو، غیروں کے طور طریق ہو، لیکن یہ قوم ان کی نقل کرنے پر سب سے آگے بڑھے گی۔ جن کے تہوار ہوتے ہیں ان کے یہاں تو چرچے بھی نہیں ہوتے، اور اس زمانے سے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں وہ چیزیں آ جاتی ہے۔ 14 جنوری آ رہی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہم اپنی قوم کو ان چیزوں سے نہیں روکیں گے، اگر اپنے ماحول کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، یہ معاشرہ اتنی حد تک بگڑے گا، اتنی حد تک بگڑے گا کہ فرمایا کہ پھر میرا آقا نے فرمایا کہ لوگ راستوں پر جانوروں کی طرح، گدھوں کی طرح زنا کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑی بڑی وعیدیں فرمائی۔ ایک موقع پر ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، باغ گارڈن تھا، ایک کسی کا باغیچہ تھا، وہاں سے میوزک کی آواز آئی، اس زمانے کا جو موسیقی تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ ہے غلام مصطفیٰ، یہ ہے نبی کی سنت پر چلنے والے سنی، میرے آقا کا غلام اور عاشق رسول، عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں آواز آئی تو کانوں میں انگلیاں ڈال دی، ٹھوس لی، اور راستہ جو راستے سے جا رہے تھے راستہ بدل دیا۔
آپ کے شاگرد حضرت نافع رحمت اللہ علیہ پیچھے تھے. فرمایا اب دور جا کر اے نافع کیا بتاؤ ابھی بھی آواز آ رہی ہے؟ اے نافع ابھی بھی آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع نے کہا کہ حضرت استاد اب آواز بند ہو گئی. تو کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا اے نافع جیسے آج تو میرے پیچھے ہے اور میں تمہارے آگے تھا، ایک دن ایسا تھا کہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا تھا اور میرے محبوب آگے آگے تھے، اور جب ایک راستے سے گزرے اور میوزک کی آواز میرے نبی کے کانوں میں پڑی تو میں نے دیکھا کہ رحمت والے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کانوں میں ڈال دی، اور پھر فرمایا کہ اس دو آواز اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ فرمایا خوشی کے موقع پر میوزک کی آواز، خوشی کے موقع پر میوزک کی آواز، اور نمبر 2 غم کے موقع پر ماتم کی آواز. غم کے موقع پر رونے کی، ہائے واویلا پکارنے کی، ماتم کرنے کی آواز. فرمایا اللہ کو یہ دو آواز پسند نہیں ہے. ان کانوں میں جن کانوں میں میوزک اور سنگیت کی آواز جاتی تھی اور اس سے لطف اندوز ہوتے تھے، مزے لیتے تھے، ہاتھ اور پیر کو حرکت دیتے تھے، ان کانوں میں قیامت کے میدان میں جہنم کی آگ سے کانچ کو پگھلایا جائے گا اور ان کانوں کے اندر اس پگھلے ہوئے کانچ کو ڈالا جائے گا. آج اگر ہم ان شادیوں میں اپنے بھائیوں کی یا کسی اور رشتہ دار کی شادیوں میں جاتے ہیں، ایک فیشن بن گئی ہے کہ میوزک ہونا ضروری ہے، سنگیت ہونا ضروری ہے. شادی کا موقع ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. کیا بغیر میوزک اور سنگیت کے شادیاں نہیں ہو سکتی؟ کیا بغیر رسم و رواج کے نکاح نہیں ہو سکتے؟ میرے آقا تو فرماتے ہیں سب سے پیارا اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم کیا جائے، تکلف کم کیا جائے. مال اللہ کا نعمت ہے، پیسہ دولت اللہ کی امانت ہے. اگر اس کو خواہشات میں لگایا ہے، کل قیامت میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. اگر ہم ایسی جگہوں پر جانا چھوڑ دیں، دیکھیں ایک سب سے آسان علاج یہ ہے جہاں میوزک ہو رہا ہے، جن شادیوں میں میوزک اور سنگیت ہو رہا ہے، اگر ہم ایسی جگہوں پر جانا چھوڑ دیں، ہم بائیکاٹ کریں کہ ہم شادی میں نہیں آئیں گے، ہم آپ کی دعوت میں نہیں آئیں گے اگر سنت کے خلاف ہے یا میوزک اور سنگیت ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ ہو سکتا ہے کہ ایک قدم ہمارا بہتر ہو اور جو ہے ہماری قوم اس سے جو ہے بچنے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے، ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اس کے جو نقصانات ہیں، میرے آقا کی بد دعائیں ہیں کہ جو میوزک اور سنگیت کو بجاتا ہے یا سنتا ہے، کفر تک پہنچنے کا خطرہ ہے، کفر تک پہنچنے. اور فرمایا کہ اس کے لیے بد دعا ہے کہ اللہ اس کو جہنم کے اندر اوندا لٹکاوے کہ جس کے کانوں کے اندر میوزک اور سنگیت پہنچتے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اصلاح معاشرہ کی جو ایک کوشش چل رہی ہے، ان بیانوں کے ذریعے سے ہم دعوت چلائے، خود بھی آئے، لوگوں کو بھی لائے. ایک ہفتے میں ایک دن تو ہمیں ملتا ہے، وہ بھی ہم ٹکورے والی جمعہ پڑھے، ٹکورے والی جمعہ بس خطبہ سن لیا، نماز پڑھ لی، ہو گیا. نہیں، دعوت چلائے، بیان کہ بھائی اصلاح کی باتیں ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو لائے اور اس نیت سے کہ کہنے والا اس لیے نہیں کہتا کہ کوئی ہمارا دشمن ہے، ایک ہماری قوم کی اصلاح کے لیے بات کہی جا رہی. کسی عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ اس انداز میں بولے کہ کسی کو ڈانٹ رہا ہو یا کسی کی عیب نکال رہا ہو. نہیں، اگر ہماری وجہ سے کوئی اللہ کے گھر سے روٹھ گیا، مسجد کو چھوڑ دیا، اس کا بھی ایک مستقل وبال ہے. ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے، ہماری کسی زبان کے بول کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کے دین سے روٹھ گیا، مسجد کو چھوڑ دیا، بہت بڑا وبال ہے، یاد رکھنا. اس لیے یہ مکتب عشق ہے، یہاں پھونک پھونک کر قدم رکھنا.
یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کی آواز نہیں چل سکتی، صرف قرآن اور حدیث کی آواز چلے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک ضروری